میں آفس جا رہا تھا جب اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی بیٹی کے ساتھ آ گیا۔ بوڑھا شخص تو موقع پر فوت ہو گیا۔ جب لڑکی کو ہسپتال لایا تو پتہ چلا سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ پچھلا سب کچھ بھول گئی ہے۔ مجبوری میں اسے اپنے گھر لایا۔ گھر میں میرے اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اسے نکاح کیا، مگر جب اس کی یادداشت واپس آئی تو میں قبرستان میں بالکل تنہا تھا اور اس کچی قبر کو مسلسل دیکھتے جا رہا تھا۔ ہاں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن بے دھیانی میں ہی صحیح مگر مجھ سے قتل ہوا تھا۔ اگر دل بہت اداس تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس لڑکی کا سامنا کروں گا، کیسے اس کو بتاؤں گا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہاں، میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا، عزت، شہرت، دولت۔ اگر مجھ پر وہ لڑکی کیس بھی کرتی تو میں باعزت بری ہو سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر آج بھی مجھے ملامت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی کیا حالت تھی مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں صبح ملازموں کو ذلیل کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ غصہ آسمان پر تھا، اس لیے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں غصے میں کتنی تیز ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ اس پل میرا موبائل بجا تھا اور چند ہی پل کا کھیل تھا۔ میرا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا تھا اور یہ دونوں باپ بیٹی میری گاڑی کے سامنے آئے تھے، اور پھر اسی پل ان کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ بوڑھا شخص تو جائے واردات پر ہی مر گیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی تھوڑا بہت ہوش کی دنیا میں تھی۔ فوراً ہی دونوں کو ہسپتال لے کر پہنچا تھا، لیکن میری سوچ کے مطابق اس بوڑھے شخص کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ یہ آدمی مر چکا ہے، جبکہ اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اس بوڑھے آدمی کی تدفین کر دی تھی، جبکہ اب میرا پورا دھیان اس لڑکی کی جانب تھا۔ میں اللہ سے دعا ہی کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو، وہ بچ جائے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ ویسے ہی میں کتنے سالوں سے ایک تکلیف میں مبتلا تھا، اور اگر یہ دوہری تکلیف مجھے مل جاتی تو میرا کیا ہوتا، یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے دوست اس آدمی کو دفنا کر جا چکے تھے، جبکہ میں تنہا ہی اس قبر کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ غسل دیتے وقت میں نے اس آدمی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی تھی، لیکن اب مجھے اس لڑکی کا سامنا کرنا تھا۔ اسی لیے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور سیدھا قبرستان سے نکل کر ہسپتال پہنچا تھا۔ وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، مسٹر دانیال، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی پیشنٹ نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا ہے، عجیب بہکی باتیں کر رہی ہے اور سب کو مار رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے انہیں سنبھالیں۔ جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کنڈیشن میں مجھے کیا کرنا ہے۔ میں فوراً بولا کہ میں کیسے سنبھالوں؟ آپ کو انجیکشن وغیرہ لگا دیتی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں کیا مار کھانے کے لیے اس کے آگے جاؤں؟ جبکہ وہ ڈاکٹر میری طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، وہ لڑکی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، نہ ہی انجیکشن لگوا رہی ہے، کیا پتہ آپ کے قابو میں آ جائے، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح۔ ان کی لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی، جبکہ میرا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں کل رات سے ایک پل کے لیے نہیں سویا تھا، اسی لیے پریشانی حد سے سوا تھی۔ میں فوراً ہی اس لڑکی کے پاس گیا تو وہ لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے نازک وجود پر ہسپتال کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ عجیب لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ اور پاؤں میں بھی بینڈیج تھی۔ وہ لڑکی ہسپتال کے 10 منزلہ پر تھی، اور جس انداز میں وہ کھڑکی کے پاس تھی، میری تو سانس رکنے کے قریب آ گئی تھی۔ میں فوراً بولا، لڑکی بات سنو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نیچے آ جاؤ پلیز۔ میرا لہجہ حد درجہ نرم تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم ہی پینک ہو گئی تھی اور تیز تیز چلانے لگی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی وہ گر کر مر جائے گی، لیکن میں اسے اس طرح مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میری وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں ویسے ہی اس گرد سے نکل نہیں پا رہا تھا۔
اور اگر میری ہی آنکھوں کے سامنے یہ لڑکی بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی تو میں ساری زندگی اس تکلیف میں ہی مبتلا رہتا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ تمہارے کپڑے بہت پیارے لگ رہے ہیں، تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی تمہیں دیکھے تو دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر مجھے یک ٹک دیکھ رہی تھی اور میری باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ میں فوراً بولا، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں بہت پیاری ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی شہزادی کی آنکھیں ہوں۔ میرا اور اس کا فاصلہ چند انچ کا رہ گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہتی یا میں کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی میں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ میرے شکنجے میں وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، لیکن اب میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت چلا رہی تھی، میری گرفت سے نکلنے کے لیے کسی چڑیا کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی ایک ڈاکٹر کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے تو میں آسانی سے اس کا کیس اسٹڈی کر سکوں۔ میرے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایک نرس آئی تھی اور اس کے بازو میں نیند کا انجیکشن پیوست کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری جکڑ میں چلاتی رہی، پھڑ پڑاتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور بستر پر لٹا دیا تھا۔ کمبل برابر کرتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کو باغور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت بہت عجیب لباس اور عجیب حلیہ میں موجود تھی، لیکن وہ بلا کی حسین تھی۔ چھوٹا سا معصوم چہرہ، آنکھیں واقعی کسی شہزادی کی مانند تھی، پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ، قدرتی گلابی گال۔ وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور ڈاکٹر کے ساتھ ان کے آفس میں چلا گیا تھا۔ وہ مجھے اس کا حال بتانے لگی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ گاڑی سے ہٹ ہونے کے بعد ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ سر بری طرح ایک پتھر سے ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پچھلا سب بھول گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح برتاؤ کرے۔ جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں، میں کسی عذاب میں پھنستا جا رہا تھا۔ میں فوراً بولا، تو اس سے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کوئی دوائی یا پھر کوئی علاج؟ تو وہ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بالکل ہے، لیکن سب کچھ دھیرے دھیرے ہوگا۔ بس آپ دعا کریں کہ یہ بچوں کی طرح برتاؤ نہ کرے، ورنہ ان کی حالت کافی خراب ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر ان کی یادداشت جاتی ہے تو آپ اگر انہیں پرانا یاد کروانے کی کوشش کر دیں گے تو انہیں دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ فی الحال کے لیے ان کی دوائیوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور ہر بری بات سے دور رکھنا ہے۔ انہیں پیار سے سنبھالنا ہوگا، ورنہ مشکل ہو سکتی ہے۔ میں بالکل چپ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی تمام ہدایاتوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ میں نے اس کی چھٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے شام تک کا وقت دیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، ورنہ بھری جوانی میں کسی لڑکی کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ جائے تو بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں۔ میں اس کو اپنے گھر لے کر جا سکتا تھا، یہ میرے لیے مناسب تھا یا نہیں، لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ میں اس طرح اسے اسپتال میں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت اور ساخت نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی اس کی چھٹی کروا دی گئی تھی اور میں اسے اپنے ہمراہ اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ نیند کے زیر اثر ہی تھی۔ وہ انجیکشن کافی ہیوی ڈوز کا لگایا گیا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ہی ہمیں یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ میں اپنے بنگلے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ملازم وغیرہ کام پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے آتا سب دیکھ کر میری جانب متوجہ ہوئے۔ میری باؤں میں ایک حسین دوشیزہ موجود تھی۔ سب کی حیرت بجا تھی۔ میں سیدھا اسے اپنے کمرے کے برابر والے کمرے میں لے کر آیا تھا اور آرام سے اسے لٹا کر کمبل درست کر دیا تھا۔ اس کی دوائیاں اور اس کی ضروری سامان کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں سیدھا لاؤنج میں آیا تھا، جہاں پر تمام ملازم موجود تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے شائستہ کو مخاطب کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی شکایت مجھے ملی تو یاد رکھنا شائستہ، اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ اور باقی ملازم بھی کان کھول کر سن لیں، فضول کی حرکتیں اور اس کے سامنے زیادہ جانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر یہ کوئی کام کہتی ہے تو سب کو اول و آخر مان کر اس کے ہر حکم پر سر جھکانا ہے، ورنہ میں کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ میں ابھی کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا اس سے پہلے ہی شائستہ بولی، صاحب جی کیا یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں؟ میرے قدم چند پل کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ ایک انجانے احساس سے میرا دل بے ساختہ دھڑکا تھا اور میں پلٹ کر شائستہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ابھی کہا ہے نا کہ اپنی حد میں رہنا، زیادہ سوال جواب کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، سب کان کھول کر سن لیں۔ اور پھر میں رکا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی شرٹ اتار کر ایک طرف کو پھینکی تھی اور سیدھا باتھ روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر اٹھتے ہی اشتعال کو میں ٹھنڈے پانی سے بجھانا چاہتا تھا۔ جو میں کر چکا تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ میری وجہ سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیٹی اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ کیا مجھے یہ دنیا اور اوپر اللہ کی ذات معاف کر دیتی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا۔ مجھے الگ ٹینشن اس لڑکی کی بھی تھی۔ میں اسے اس طرح بنا رشتے کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرا ایک پورا سرکل تھا۔ اگر کسی کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہوں تو میری عزت خاک میں مل جانی تھی۔ اور ویسے بھی میں اپنے خاندان سے بالکل الگ رہتا تھا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی رابطہ تعلق نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ایسے وقت میں اکیلا چھوڑا تھا جب مجھے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی۔ کافی دیر تک میں ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرتا رہا تھا اور اس کے بعد باہر آ کر تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں کل رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے اب مجھ سے مزید آنکھ نہیں کھولی جا رہی تھی۔ مجھے ابھی سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک ملازم ہڑبڑا کر میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگا۔ پہلے تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ آج سے پہلے کسی ملازم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے اس طرح اٹھاتا، لیکن میں فوراً اس لڑکی کی طرف سے پریشان ہوا تھا۔ وہ ملازم مجھے دیکھتے ہوئے بولے، صاحب جی وہ لڑکی، اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں پایا تھا اور میں اسے دھکا دے کر باہر کی جانب ننگے پاؤں بھاگا تھا۔ اس لڑکی نے میری راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی۔ میں باہر آیا تو وہ لاؤنج میں بڑا سا گلدان تھامے کھڑی ہوئی تھی اور سب ملازم کو اس نے لائن میں لگایا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی اسے بہلاتے ہوئے بولا، بات سنو شہزادی، یہ کیوں کر رہی ہو؟ کسی کو نقصان ہو جائے گا، رکھ دو۔ لیکن وہ اچانک ہی میری طرف مڑی تھی اور وہ گلدان مجھے پھینک کر مارا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میں ہر حالت کے لیے تیار تھا، اسی لیے فوراً نیچے ہوا تھا اور وہ گلدان میرے سر پر سے گزرا تھا، پیچھے دور جا کر گرا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی روتے ہوئے بولی تھی، میرے قریب مت آنا، تم بالکل اچھے نہیں ہو، تم نے مجھے انجیکشن لگوایا تھا، تم ابھی بھی یہیں کرو گے۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی تمام چیزیں بھاپ چکا تھا۔ اب اس کے قریب کوئی بھی ایسی خطرناک اشیاء موجود نہیں تھی جس سے وہ مجھے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی۔ وہ بھاگتی اس سے پہلے ہی میں نے جلدی سے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی۔ لیکن میں نے فوراً ہی اسے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں لا کر بستر پر پٹک دیا تھا۔ شاید اس کی کمر پر کافی زور سے چوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر آئی تھی اور میں فوراً ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر رسی سے باندھ چکا تھا۔ وہ مجھے آنسوں بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم بہت گندے انسان ہو، کھولو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہیں تمہارے گھر ضرور چھوڑ کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ باتیں سننی ہوں گی، ورنہ تمہارے لیے ہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ مجھے اپنے آپ کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ میں بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور ایک معصوم 18 سالہ لڑکی کے آگے منتیں کر رہا تھا کہ وہ میری تھوڑی دیر بات سن لے۔ وہ فوراً ہی منہ پھیر کر بولی، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ بالکل اچھے انسان ہی ہیں، مجھے آپ نے انجیکشن لگوایا تھا اور ابھی بھی مجھے باندھ رہے ہیں، میں آپ کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی، اور جب وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں فوراً اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم کیا چیز ہو،
مگر اس سے پہلے پلیز میری بات سن لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میرے اس انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اس کی کھلکھلاہٹ نے مجھے اپنے کان میں رس کھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اب کچھ روز کے لیے میرے ساتھ رہنا ہوگا، دیکھو ہم دونوں ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں، پھر تمہیں یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے تم جیسے انسان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ وہ کسی بھی صورت میں میری بات سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ میں اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ میں جو بزنس کی دنیا میں سب کو لوہے کے چنے چبوا دیتا تھا، اب اس لڑکی نے مجھے چند ہی پل میں لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ میں فوراً ہی اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھو میں تمہارا نوکر ہوں اور تمہاری دیکھ بھال میرے ہی ذمہ ہے، تم مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع تو دو شہزادی۔ وہ میری بات سن کر اس بار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی، اور پھر فوراً ہی چہک کر بولی تھی، دیکھ لو تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، تمہیں میرے سارے کام کرنے ہوں گے، میں بالکل شہزادیوں کی طرح تمہیں حکم دوں گی اور تم نوکر کی طرح میرے تمام حکم کی تعمیل کرو گے۔ میں فوراً ہی سر جھکاتے ہوئے بولا، جو حکم شہزادی صاحبہ، اب آپ اپنی دوائی کھا لیں تاکہ آپ اور میں دونوں سکون سے سو جائیں۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا میرے حال پر بھی رحم کھا لیں۔ میں اس سے باتوں میں الجھا کر دوا کھلانا چاہتا تھا، لیکن وہ تو مجھ سے بھی اوپر کی چیز تھی۔ وہ فوراً ہی کہنے لگی، اچھا تو آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو دوا کھانی چاہیے، مجھے کیوں کھلا رہے ہیں؟ اور ویسے بھی وہ وائٹ کپڑوں والی نے مجھے دوائی کھلا دی تھی، اب کوئی دوائی نہیں کھاؤں گی میں۔ وہ یہ بول کر فوراً ہی کروٹ بدل چکی تھی، جبکہ میری جان پر بن آئی تھی۔ میری نگاہ پھٹ پھٹ کر اس پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، اور اس نے اب ہسپتال کے وہ پوشیدہ لباس کو زیب تن نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں موجود تھی۔ یقیناً کسی ملازمہ نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے تھے۔ وہ فوراً ہی پلٹی اور مجھے گھورتے ہوئے بولی، کیا دیکھ رہے ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، میں کوئی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ لیکن میں اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کو لازمی دوائی ٹائم پر دینی ہے تاکہ یہ جلد صحت یاب ہو سکے، ورنہ ہو سکتا تھا یہ دھیرے دھیرے مزید پیچھے چلی جاتی، اور ہو سکتا تھا کہ ایک وقت اس کا دماغ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، سوری شہزادے، لیکن آپ کو دوائی کھانی ہی پڑے گی تاکہ آپ کے سر کی اور یہ ہاتھ پاؤں کی بینڈیج اتر سکے۔ میں یہ بول کر زبردستی اسے دوائی کھلانا شروع کر دی تھی۔ وہ لاکھ غصہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نہیں روکا تھا اور زبردستی اسے دوائی کھلا کر ہی دم لیا تھا۔ وہ مجھے برے برے القابات سے نوازتی رہی تھی، جیسے کہ کھڑوس، گندے انسان، لیکن میں نے اپنے کانوں کو لپیٹ لیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس لی تھی۔ میرے چہرے پر آج کئی دنوں بعد ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی، ورنہ میں تو ہنسنا ہی بھول چکا تھا، کیونکہ جو میرے ساتھ ماضی میں ہوا تھا وہ میری زندگی کے تمام رونقیں چھین چکا تھا۔ لیکن آج یہ واحد دن تھا جس میں میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کئی ملازموں نے بھی یہ مسکراہٹ حیرت سے دیکھی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگے تھے اور لڑکی دھیرے دھیرے میرے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ میں ایک واحد بزنس مین تھا جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ ویسے تو کوئی بھی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا، لیکن کچھ حریف تھے جو میرے طاق میں ہی لگے رہتے تھے، اور اگر انہیں ذرا بھی اس چیز کی خبر ہو جاتی کہ میرے گھر میں ایک انجان لڑکی بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہے تو میری پوری ساکھ ہل سکتی تھی۔ کچھ ملازم بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے حوالے سے تو سب سن سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے لیے کسی کے منہ سے غلط القابات ہرگز برداشت نہیں تھے۔ میں اس لڑکی کو اب تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی میرے دل کے قریب آ گئی تھی۔ میں آج ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس نے ہی ضد کی تھی کہ اس کو سمندر پر جانا ہے، پیچھے کا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور یہ سمندر بھی اس نے کسی ڈرامے میں دیکھ لیا تھا، تبھی وہ پاگلوں کی طرح میرے پیچھے لگ چکی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کتنے سالوں بعد سمندر پر آیا ہوں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ریت میں کھیل رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت بال آبشار کی مانند اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے،
जिन्हें मैं यकटिक देख रहा था। उसका मासूम चेहरा चांद की रोशनी में दमक रहा था। अचानक ही वो भागते हुए मेरे करीब आई थी और सीधा मेरे सीने से लगती हुई बोली, दानियाल जी, हम दोनों पानी में चलें। इसका सीने से लगना मेरे दिल में अजीब हलचल मचा चुका था। मैं उसके गिर्द हसार बांधना चाहता था, लेकिन न जाने कौन सी कुव्वत थी जो मुझे रोक रही थी। शायद वो लड़की बहुत मासूम थी। उसे एक मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए वो मेरे इतने करीब बेधड़क आ जाती थी। मैं फ़ौरन बोला, अभी पानी में जाना मुनासिब नहीं होगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हम किसी रोज़ दिन के वक्त आएंगे, फिर तुम दूर दूर तक पानी में चली जाना। जबकि वो फ़ौरन ही ज़िद करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे पानी में लेकर चलें, मैं कुछ भी नहीं मांग रही। थोड़ी देर बस थोड़े थोड़े पाँव गीले करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम सूरत देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता हाँ निकल गया था और वो मुझे ज़बरदस्ती पानी में ले आई थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह पानी में खेल रही थी। मेरी आंखें नीचे थी। वो तो मासूम थी, लेकिन मुझे अकल थी। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जो मेरे लिए बाद में पछतावे का बायस बने। वैसे ही मैं एक गिल्ट से निकल नहीं पाया था, इसीलिए दूसरा अपने गले नहीं लगाना चाहता था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अब दुआ करने लगा था, इस लड़की को पिछला कुछ याद ना आए। मुझे इसका नाम तक मालूम नहीं था। कई बार मैंने उससे पूछा भी तो वो लाइल्मी का इजहार कर देती थी। काफ़ी देर पानी में खेल लेने के बाद उसे ज़बरदस्ती घर ले आया था। उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती। घर आते ही वो थकन से चूर लाउंज में ही सोने लगी थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे कमरे में भेज दिया था। घर में बहुत से मर्द मुलाजिम भी थे और मैं नहीं चाहता था ये किसी के भी निगाहों में आए, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी होती थी। मैं कमरे में आकर खामोशी से बैठ चुका था। मेरे दिमाग में अजीब भगदड़ मची हुई थी। मैं चाहता तो इस लड़की को आराम से पुलिस के हवाले कर सकता था कि ये मुझे रास्ते में मिली थी और अब इसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन मैं इसको इस तरह से बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए थक हार कर मैंने एक फ़ैसला लिया था, मगर इस फैसले को लेने से पहले मुझे इस लड़की के बारे में कुछ जानना था। इसका नाम, इसके बाप के हवाले से सब चीज़ें। मैं इतनी आसानी से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। अगले रोज़ ही मैंने अपने असरो सुराग से महज इसकी तस्वीर की मदद से तमाम इन्फॉर्मेशन निकाली थी। इस लड़की का नाम रिमशा था। इसका बाप एक मज़दूर शख्स था। उन दोनों के अलावा इस लड़की का कोई ख़ानदान नहीं था। माँ बहुत पहले ही वफ़ात पा चुकी थी और कोई बहन भाई भी नहीं थे। शायद अल्लाह ताला ने इसको मेरी ज़िंदगी में इसलिए भेजा था क्योंकि ना मेरा कोई इस दुनिया में था और ना ही इसका। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकते थे। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा एक दिल चाह रहा था कि मैं इस लड़की को तमाम सच्चाई से आगाह कर दूं, इसको अपने निकाह में लूं, ताकि अगर बाद में इसकी याददाश्त आ जाती है तो मुझे छोड़ कर ना जाए। लेकिन मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने उसे इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताया तो इसे अपना पुराना सब कुछ याद आ सकता है और मुझे छोड़कर जा सकती थी, और मैं अब रिमशा को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि माँ बाप, बहन भाई सबको खोने के बाद मैं अब रिमशा को भी खो देता। ये लड़की मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। चंद ही दिनों में मेरा बिजनेस आसमान से बातें कर रहा था। शायद औरत के नसीब से ही मर्द को मिलता है, और ये हकीकत थी। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थी और आना चाहती थी, उन सबको सिर्फ मेरे पैसे और मेरी खूबसूरती से सरोकार था। इसके अलावा मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। और यही रिमशा मेरे साथ चंद ही दिनों में इतनी क्लोज हो गई थी कि अब वो मेरे बगैर रह नहीं पाती थी। मुझे एक उम्मीद भी थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन मुझे बात का कुछ इल्म नहीं था। मैंने कुछ सोचकर अपनी जिगरी दोस्त को फ़ोन मिलाया था। हैदर मेरी एक कॉल पर मेरे ऑफिस पहुंच चुका था और आते ही उसने सवालों की बौछार कर दी थी, क्योंकि मैं उसे हमेशा उस वक्त ही बुलाता था जब मैं कोई फ़ैसला लेने वाला होता था। मगर इस बार जो मैंने उसे बात बताई थी वो मुझे हैरान होकर सुन रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरे भाई, अगर तूने उस लड़की से दिल लगा लिया है तो इस दिल को हटा ले, क्योंकि अगर उसको सच्चाई पता चलेगी
تو وہ تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ میں تڑپ کر بولا تھا یقین مان لو میں نے وہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ دونوں باپ بیٹی میری گاڑی کے سامنے بے دھیانی میں آئے تھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اب اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، تیرا بھائی اس سے محبت کرنے لگا ہے، میری زندگی میں کوئی رشتہ نہیں بچا حیدر، اگر وہ بھی مجھے نہ ملی تو میں اب ختم ہو جاؤں گا، اس دولت اس بزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب انسان کا دل ہی خوش نہ ہو، اور تیرا بھائی اب اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا ہے، تو کچھ کرنا یار، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں بے بسی سے بول رہا تھا اپنے دوست کو، اور وہ سب کچھ میری سن رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر جاؤں، میں اللہ سے بس ہر وقت ایک ہی دعا کرتا رہتا تھا کہ رمشا کو پرانا کچھ یاد نہ آئے، اور اگر اسے کچھ یاد آ جاتا تو میری زندگی بدترین ہو جانی تھی۔ میری باتیں سن کر حیدر خاموش ہو گیا تھا، ہم دونوں کے بیچ بالکل خاموشی تھی، اور اس خاموشی کو اس کی آواز نے توڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دانیال، اگر وہ لڑکی تجھے اپنے لیے بالکل ٹھیک لگتی ہے اور تجھے اس سے محبت ہو رہی ہے تو پھر تو دوسری کوئی بات نہیں سوچ، گھر جا، مولوی صاحب کو بلاؤ، گواہوں کا بندوبست کرو اور اس لڑکی سے نکاح کر لو، بنا رشتے کے تم دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، اور اگر یہ بات تمہارے بزنس کے سرکل میں کسی کو بھی معلوم ہوئی تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی، یہ لوگ اتنے اثر و سراغ والے ہیں کہ تم نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے وہ سب بھی نکال لیں گے، اور پھر ایک بڑا کیس بنا کر تمہیں کئی سالوں کے لیے اندر کروا دیں گے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد تمام چیزوں کو سمیٹنا ہوگا۔ مجھے حیدر کی تمام باتیں سمجھ آ رہی تھی، میں بھی ان تمام نقطہ نظر کو دیکھ رہا تھا، میں اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت معصوم تھی، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں کسی بھی غیر مرد کا دل لبھا سکتی تھی، چند ہی پل میں مرد اس کے جسم کو دیکھ کر بہک سکتے تھے، اور میں اس طرح اسے ظالم دنیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بھی ایک وقت میں یہ درد برداشت کیا تھا، اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا، اپنے دادا، بہن، بھائی سب میرے ہی آنکھوں کے سامنے موت کی وادیوں میں کھو گئے تھے، اس لیے میں ظالم دنیا کے ہر عمل سے واقف تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی نکاح کا بندوبست کر لیا تھا، گواہ کے طور پر حیدر بھی میرے ساتھ تھا، اور اس نے بھی رمشا کو دیکھ کر ہی ایک ہی بات کہی تھی، اس لڑکی کو باہر کی دنیا قبول نہیں کرے گی، اس کو نوچ کر کھا جائے گی، اور میں بھی اس بات سے واقف تھا۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں نے رمشا سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت اترائی تھی، مجھے بہت منع کیا تھا، نخرے دکھائے تھے، لیکن جب میں نے اسے ذرا سی ناراض ہونے کی اداکاری کی تو وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، شاید اس کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا تھا، ہم دونوں ایک خوبصورت رشتے میں بن چکے تھے، میں نے سوچ لیا تھا میں ولیمے کی رسم بڑے پیمانے پر کروں گا تاکہ سب کو میری شادی کا پتہ چل جائے، مگر اس سے پہلے مجھے رمشا کو سمجھنا تھا، اسے ہر حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب ہی جا چکے تھے، لاؤنج میں صرف میں اور وہیں رہ گئے تھے، رمشا خاموشی سے صوفے کی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک محبت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، مجھے وہ تھوڑی سی الجھی لگ رہی تھی، لڑکیاں اس وقت کافی گھبرائی ہوئی ہوتی، لیکن اس کے ماتھے پر شگن تھے، یقیناً وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور جہاں تک مجھے لگا تھا وہ اپنے نام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دانیال جی ایک بات بتائیں، آپ تو مجھے شہزادی بولتے ہیں، لیکن وہ مولوی صاحب مجھے رمشا کیوں بول رہے تھے؟ کیا میرا نام رمشا ہے؟ میرے حلق کی ہڈی معدوم ہوئی تھی، میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، نکاح نامے پر لڑکی کا نام کوئی نہ کوئی رکھا جاتا ہے، اور مجھے رمشا نام بہت پسند ہے، اس لیے میں نے تمہارا نام رمشا رکھ دیا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جبکہ وہ فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، بالکل نہیں، یہ نام مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے، ویسے شہزادی زیادہ پیارا ہے۔ جبکہ میں مسکرایا تھا اور فوراً بولا، بالکل، آپ میری شہزادی ہی تو ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ میں اسے ابھی اتنی جلدی اس نکاح کی حیثیت نہیں بتانا چاہتا تھا، میں اس کی معصومیت اس سے نہیں چھیننا چاہتا تھا، میں ہر چیز کو دھیرے دھیرے سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ لگ کر کافی ساری باتیں کی تھی، اس کا پسندیدہ کام زیادہ بولنا تھا یا پھر زیادہ کھانا،
सोना तो उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं था और यही मुझे सोने की बहुत बुरी आदत थी। वक्त गुजर रहा था और धीरे धीरे वो लड़की मेरे जज्बात से आशना होना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। मैं ऑफिस में मौजूद था जब मुझे एक मुलाजिम का फ़ोन आया था कि रिमशा मैडम सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनके सर पर गहरी चोट आई है। हम लोग उन्हें हस्पताल लेकर आ चुके हैं, आप भी अस्पताल आ जाएं। जब मुझे ये खबर मिली थी तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे। मेरी आंखों के सामने वहीं सब मंजर आने लगा था। एक दुश्मनी के तहत मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और दादा को बम से उड़ा दिया गया था। मैं इस दौरान इटली में था, इसीलिए मैं बच गया था। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के गार्डन में 5 लाशें रखी हुई थी और उन्हें देखकर मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। और आज मुलाजिम की ये बात सुनकर मेरा हाल कुछ ऐसा ही था। मैं उल्टे पैर अस्पताल पहुंचा था, जबकि जो खबर मुझे डॉक्टर ने दी थी वो सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। उसको होश नहीं आ रहा था, सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, मेरी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। हैदर भी थोड़ी देर बाद अस्पताल पहुंच गया था। मैं नमाज वाले कमरे में बैठा ज़ारो कतार रो रहा था कि किसी भी तरह मेरी रिमशा मुझे वापस मिल जाए। और कहते हैं ना, वो पाक परवरदिगार अपने बंदों की दुआ सुन ही लेता है, ख़ास करके एक शौहर की अपनी बीवी के हक़ में। रिमशा को होश आ गया था, लेकिन सबसे बुरी खबर एक और थी कि उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। लेकिन उसने समझदारी का मुजाहरा किया था। उसने सारा इल्ज़ाम मेरे सर नहीं डाला था कि मैंने उसके बाप का कत्ल किया है। मैं उसको समझाना चाहता था कि मैंने ये जानकर नहीं किया। तुम और तुम्हारे बाबा अनजाने में मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे और उसने मेरे लबों पर हाथ रख दिया था। वो मुझे देखते हुए महज इतना ही बोली थी, मुझे आप पर यकीन है, क्योंकि जो शख्स मुझे अपने घर रख सकता है मुझे गलत निगाह से नहीं देख सकता, बल्कि मुझसे निकाह कर सकता है। वो शख्स झूठ नहीं बोल सकता। आपने वाकई मेरे बाबा का कत्ल नहीं किया, मुझे आपकी ज़ात पर यकीन है। जबकि मैं ये बातें सुनकर गनी हो गया था, मेरे दिल का ये डर भी ख़त्म हो गया था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर उसे अपने सीने में भींच लिया था। मुझे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। शायद ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही था कि जो खौफ मेरे दिल में बैठा हुआ था उसे रब पाक ने वो खौफ ही मेरे दिल से मिटा दिया था। मैं रिमशा के हमरा बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगले साल ही मेरे घर में एक नन्हे मेहमान की आमद हुई थी, जिसके हमरा अब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है।